اس دلچسپ تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت ہی خاص اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مساوات، انصاف اور الہامی روشنی جیسے عظیم اور ماورائی تصورات، جنہیں عام طور پر صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، آخر کس طرح ایک ٹھوس مادی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ سفر صرف خیالات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ گہرے عقائد کس طرح ہمارے ارد گرد کی دنیا کی اینٹ سے اینٹ جوڑتے ہیں اور اسے ایک عملی شکل دیتے ہیں۔ تو چلیے جلدی سے آج کے اس سفر کے اہم پڑاؤ جان لیتے ہیں۔ پہلے ہم جہالت سے انصاف تک کے سفر پر نظر ڈالیں گے، پھر بات ہوگی برابری کے لباس کی، اس کے بعد روشنی کی علامت، اور آخر میں ماورائی حسن کی روشنی کو سمجھیں گے۔ شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، جہالت سے انصاف تک معاشرتی تبدیلیاں۔ 7ویں صدی کی یہ معاشرتی تبدیلی واقعی حیرت انگیز تھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے ایک ایسے دور کا جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا تھا، طبقاتی کشمکش عروج پر تھی اور طاقتور سردار ہر چیز پر قابض تھے۔ اور پھر اچانک منظرنامہ بدلتا ہے۔ ایک ایسا ہمہ گیر نظام سامنے آتا ہے جس کی پوری بنیاد ہی دولت کی منصفانہ تقسیم اور انسانی حقوق کی پاسداری پر کھڑی تھی۔ یہ فرق واقعی چونکا دینے والا تھا۔ اس تاریک دور کو، جہاں کوئی باقاعدہ حکومت یا قانون نہیں تھا، جاہلیت کہا گیا، اور سچ پوچھیں تو اس بے لگام اور من مانی رسومات والے دور کی شدت کو سمجھے بغیر ہم ان سماجی اصلاحات کی اصل اہمیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے جو خاص طور پر پسے ہوئے اور کمزور طبقوں کو تحفظ دینے کے لیے لائی گئی تھیں۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، یہ پورے معاشرے کا رخ موڑ دینے والا قدم تھا۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، برابری کا لباس، جسمانی ظہور۔ اب یہ دیکھنا کتنا دلچسپ ہے کہ مساوات کا یہ وسیع تر معاشرتی تصور نچلی سطح پر آ کر براہ راست انسانی جسم کے پہناوے کو کیسے بدل دیتا ہے۔ احرام محض کپڑے کے 2 ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ پاکیزگی کی ایک ایسی مکمل حالت ہے جہاں شکار کرنے، بال کاٹنے یا یہاں تک کہ خوشبو لگانے پر بھی پابندی ہوتی ہے۔ مکہ میں قدم رکھنے والے ہر شخص کے لیے یہ مطلق برابری کا ایک حتمی معیار ہے۔ خدا کے سامنے شہزادے اور فقیر میں کوئی فرق نہیں، یہ جملہ صرف ایک خیال نہیں ہے، بلکہ اس پورے مقدس سفر کی روحانی اور جذباتی بنیاد ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں۔ دنیا کی تمام تر دولت، اونچا سماجی رتبہ اور بڑے بڑے قبیلوں سے وابستگی، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، اور تمام انسان ایک ہی صف میں بالکل برابر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی بصری طاقت ان 2 سفید بغیر سلے ہوئے کپڑوں یعنی ردا اور ازار میں چھپی ہے۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی بھی فرد الگ سے توجہ کا مرکز نہ بنے۔ یہ سادہ سا لباس نہایت خاموشی لیکن سختی سے لوگوں کے درمیان موجود ہر ظاہری، سماجی اور معاشی فرق کو جڑ سے مٹا دیتا ہے۔ بھائی چارے اور ہم آہنگی کا یہ کیسا زبردست اور عملی مظاہرہ ہے۔ چلیے اب تیسرے حصے کا رخ کرتے ہیں، روشنی کی علامت، الہی اور ماحولیاتی۔ یہ سفر فرد کی پاکیزگی سے نکل کر اب الہامی روشنی کے استعارے کے ذریعے وسیع تر ماحولیاتی اور ثقافتی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن کی اس مشہور تشبیہ سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، جہاں تاریکی یعنی جہالت کو الہامی علم کی خالص روشنی سے ختم کرنے کا ذکر ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو سیدھا اندرونی سکون اور سچائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ مساجد کو روشن کرنے کا تصور بھی محض اندھیرا دور کرنے تک محدود نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مصنوعی روشنی ایک باقاعدہ فن میں ڈھل گئی۔ اموی اور عباسی دور کے سادہ مٹی کے چراغوں سے لے کر مملوک دور کے سونے اور میناکاری سے سجے شاندار شیشے کے چراغوں تک، اور پھر عثمانی دور کے خوبصورت سیرامک لیمپس جو روشنی کو اوپر کی طرف اچھالتے تھے، یہ سب ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے سچائی اور مقدس اوراق کی تلاوت کی ایک حسین علامت بن گئے۔ اور کیا یہ جان کر حیرت نہیں ہوتی کہ فانوس، جو آج پوری دنیا میں رمضان کی ایک دلکش علامت بن چکا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ فاطمی دور کے مصر میں 358 ہجری میں خلیفہ کے رات کے سفر کے لیے راستہ روشن کرنے والا یہ ایک عام سا آلہ تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تہوار اور خوشی کی ایک ایسی پہچان بن گیا جسے آج ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے پر، ماورائی حسن کی روشنی، فن تعمیر اور روشنی۔ یہ تصور کرنا کتنا دلچسپ ہے کہ پاکیزگی اور روشنی کا یہ گہرا احترام بحریہ روم کے فن تعمیر کو کس طرح تراشتا ہے۔
مدینہ تونس کے دار الاسرم کے اس کھلے صحن کو ہی دیکھ لیں۔ یہ صرف کوئی خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انرجی ٹرانسمیٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ سورج کی قدرتی شعاؤں کو کھینچ کر بند اور گھٹن زدہ کمروں کو سیدھا آسمان کی وسعتوں سے جوڑ دیتا ہے۔ اور اس کی تعمیراتی تفصیلات تو کمال کی ہیں۔ سفید اسٹوکو اور سنگ مرمر کو محض سجاوٹ کے لیے نہیں لگایا گیا، بلکہ یہ روشنی کو متوازن کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر ان میں نیلے اور نارنجی رنگوں کا وہ زبردست تضاد، جسے مقامی زبان میں شیر کا پنجہ کہا جاتا ہے، یہ سب مل کر ٹھوس اور بے جان دیواروں کو گویا ایک متحرک اور جاندار شے میں بدل دیتے ہیں۔ سفید پس منظر کی پاکیزگی روشنی کو چاروں طرف پھیلا کر پوری جگہ میں ایک نئی توانائی بھر دیتی ہے۔ یہی روشنی اور خلا کا کھیل جب ہموار دیواروں سے نکل کر گنبدوں اور محرابوں تک پہنچتا ہے تو اور بھی حیران کن ہو جاتا ہے۔ مقرس کے ان سوچ جہتی اور پیچیدہ ہندسی خانوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے غاروں سے پتھر لٹک رہے ہوں۔ یہ ساختی خامیوں کو چھپانے اور سطحوں کو آپس میں جوڑنے کا ایک انتہائی خوبصورت اور ذہین طریقہ ہے۔ جب روشنی اسٹوکو کی ان تہہ در تہہ ساختوں سے ٹکراتی ہے تو ابھرتے اور گرتے سایوں کا ایک ایسا سحر انگیز کھیل شروع ہوتا ہے جو محصور کر دیتا ہے۔ یہ روشنی اور سائے کا رقص محض نقش و نگار نہیں ہے، بلکہ یہ الہامی تخلیق اور کائنات کے پوشیدہ رازوں کو ظاہر کرنے کا ایک کمال کا بصری استعارہ ہے۔ ہم نے اس پورے سفر میں دیکھا کہ مساوات اور روشنی کے ان قدیم تصورات نے کس طرح ماضی کے معاشرتی اور تعمیراتی حقیقتوں کو شکل دی۔ اب یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک بڑا سوال ابھرتا ہے، کیا آج کے دور میں ہمارے جدید شہر، ہمارے نظام اور ہمارا پہناوا بھی انسانیت کی ان گہری اقدار کی اسی طرح عکاسی کرتے ہیں، یا پھر وہ ان حقائق کو بھلا چکے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس تجزیے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔